کا نام وہی ہے۔ کائنات کی ساخت پر غور کیا جائے تو چار بعد یہ چار دائروں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ اسباب میں چار بعد چار دائروں پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے۔ یہی چار بعد چار نہریں ہیں، نہر تصویر، نہر تجرید، نہر تشہیر، نہر تزہیر۔ ان چار بعد کے الگ الگ اوصاف ہیں۔ ان دائروں کا ہر زاویہ الگ الگ معنی رکھتا ہے اور ان دائروں کے دو رخ متعین ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو صعودی حالت میں متحرک رہتا ہے، ایک رخ وہ ہے جو نزولی حالت میں متحرک رہتا ہے۔ ان دائروں کا دوسرا زاویہ تصوف کی اصطلاح میں الگ الگ چار نام رکھتا ہے۔ پہلے زاویے کا نام راہ ہے، دوسرے زاویے کا نام روح ہے، تیسرے زاویے کا نام رویا ہے، چوتھے زاویے کا نام روایت ہے۔ اس زاویے کی یہ چار اوصاف لاشعور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب ہم راہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ راہ میں لا مکان، مکان زمانی و مکانی دونوں فاصلے معلوم ہوتے ہیں۔ ازل تا ابد کی تمام واردات ایک ہی نقطے میں ہوتی ہیں۔ جب ہم راہ میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں خد و خال نظر نہیں آتے۔ جب راہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ راہ سے مراد رے الف بڑی ہے، راہ ہے، اور جیسے ہی جیسے اس نقطے میں حرکت واقع ہوتی ہے یہ لفظ روح کہلاتا ہے۔ حرکت پیدا ہونے کے بعد اس نقطے میں زمانی مکانی فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالفاظ ذکر نقطے میں خد و خال ابعاد بن جاتے ہیں۔ مرشد کریم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ راہ اور زمانی فاصلوں کی حقیقت سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجسم شکل و صورت، اگر مجسم شکل و صورت کے بارے میں اگر فکر کیا جائے تو اس طرح بات بنتی ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے سورج کا نام لیں، اگر ہم کسی شخص کے سنانے کو سورج کا نام لیں، آنن فانن ادراک اس کے ذہن سے سورج کا عکس گزرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے سنانے کو سورج کا نام لیں تو آنن فانن اس کے ذہن سے سورج کا عکس گزرتا چلا جاتا ہے۔ اس بات پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے، اس کے ذہن سے گزرنے والا سورج وہ سورج ہے جس سے وہ خارج میں روشناس ہے، وہ کسی اور سورج کو نہیں جانتا، وہ فقط اس سورج سے واقف ہے جو ذہن میں موجود ہے۔ اگر ہم اس شخص کو ایک نقطہ تسلیم کر لیں، جب تک اس نقطے میں حرکت نہیں ہے، جب یہ نقطہ راہ ہے، جب راہ میں حرکت واقع ہوئی تو اس کے ذہن میں خد و خال بنے، یہی خد و خال اور یہی ڈائمنشن اور نقطے کی یہی حرکت روح ہے۔ گویا روح انسانی ذہن سے حقیقت واردہ کی صورت میں متعارف ہے۔ ساری کائنات اسی قانون پر قائم ہے اور سارے موجودات میں یہ قانون یکساں طور پر جاری و ساری ہے۔ جب کوئی شخص حقیقت واردہ کو ذہن میں قائم کرتا ہے تو یہ تصور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہ میں جب حرکت پیدا ہوئی اور حرکت روح بنی تو انسان کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا۔ راہ کے اندر پہلی حرکت یا روح کے اندر حقیقت والدہ کے متصل ہونے کو تصور کہا جاتا ہے۔ اس حالت کو رویا بھی کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ تصور گہرا ہو کر بصارت کی سطح پر آ جاتا ہے تو رویت کہلاتا ہے۔ رویت دراصل اس کیفیت یہ اس واردات کا نام ہے۔ رویت دراصل اس کیفیت یہ اس واردات کا نام ہے۔ کسی شخص کی بصارت کے ساتھ کوئی شے مجسم شکل و صورت میں آ جائے، عام اصطلاح میں پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے دائرے کو ادراک، تیسرے دائرے کو تصور اور چوتھے دائرے کو شے کہتے ہیں۔ دراصل یہ اطلاعات کے چار زاویے، چار بعد، یہ چار دائرے ہیں۔ راہ کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے تو یہ حرکت دراصل شعور اور لاشعور کو جنم دیتی ہے۔ لاشعور سے جب شعور میں حرکت پیدا ہوتی ہے، کوئی شے ماہیت سے گزر کر تصور، ادراک سے گزر کر مجسم شکل و صورت بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ علم ہمیں علم لدنی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی دراصل ایک ایجنسی ہے
جو علم حضوری اور علم حصولی دونوں کی حدیں قائم کرتی ہے. دونوں کی حدیں قائم کرنے کے بعد علم لدنی ہمیں علم حضوری اور علم حصولی کے طبعی قوانین سے روشناس کرتا ہے. اور علم لدنی سے ہم اس بات سے باخبر ہوتے ہیں تمام طبعی قوانین روحانی قوانین کا اتباع کرتے ہیں. کائنات کی تقسیم کو جب شعوری انداز میں بیان کیا جاتا ہے تو اس کے 4 درجے متعین ہوتے ہیں. پہلے دائرے کو لاشعور، دوسرے دائرے کو ادراک، تیسرے دائرے کو تصور اور چوتھے دائرے کو شے کہتے ہیں. کائنات کے کسی فرد کی تخلیق پر جب غور کرتے ہیں اور تخلیقی فارمولے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کائنات اور افراد کائنات کی 4 سطحیں متعین ہوتی ہیں. جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات کی پہلی سطح برائے لاشعور ہے. یہ سطح کائنات یا افراد کائنات کے اندر بہت گہرائی میں واقع ہے. اس سطح میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ اس سطح کے بارے میں، اس سطح کے اوصاف کی تشخیص کے بارے میں علم حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن روحانی لوگوں میں ایسے لوگ وہ کم ہی صحیح موجود ہوتے ہیں کہ اس سطح کی گہرائی میں جو کچھ ہے یہ سطح کی گہرائی کے اوصاف ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اس سطح کی گہرائی میں چونکہ براہ راست مشیت کام کرتی ہے اس لیے اس کے اوصاف کی تشخیص بہت کم ممکن ہے. وہی لوگ اس سطح کی صفات کو جان لیتے ہیں جو براہ راست مشیت کے تابع ہوتے ہیں، جن کے اوپر مشیت کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی سطح کے عارف لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو علم القلم کی تعلیم حاصل ہوتی ہے. حضور قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق علم القلم کی تعلیم اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. پہلی سطح کے بعد دوسری سطح آتی ہے. پہلی سطح جب نزول کر کے پہلی سطح کے بعد دوسری سطح آتی ہے. پہلی سطح جب نزول کر کے ابھرتی ہے تو نزولی حرکت نئے اور صاف کا مجموعہ بن جاتی ہے. اسی مجموعے کا نام لاشعور ہے. اس سطح کے اوصاف کی تشخیص بھی مشکل ہے لیکن پہلی سطح کے اوصاف کی تشخیص کے مقابلے میں آسان ہے. لاشعور میں جب حرکت واقع ہوتی ہے تو فرد کا شعور اس کا احاطہ کر لیتا ہے اور اسی احاطے کا نام تصور ہے. اور جب تصور اپنی سطح سے ابھر کر فرد کے سامنے آتا ہے تو اس کو ہم فرد کا شعور کہتے ہیں. اور فرد کا شعور اپنے بالمقابل چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. یہی وہ حالت ہے جو شے کو وجود بخشتی ہے. اسی وجود کو یعنی شے کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ کائنات کے ہر فرد کو 4 سطحوں سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک کوئی فرد یا کوئی شے ان 4 سطحوں سے نہ گزرے اس وقت تک اس شے کی موجودگی زیر بحث نہیں آئے گی. اس بات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ پہلے 3 مرحلوں میں شے کا تانا بانا تیار ہوتا ہے اور چوتھے مرحلے میں شے خد و خال کے ساتھ موجود کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. شے کی حرکت یا کائنات کی حرکت 2 طرح واقع ہوتی ہے. ایک حرکت کو طولانی حرکت کہا جاتا ہے اور دوسری حرکت محوری حرکت. طولانی حرکت ہو یا محوری حرکت دونوں میں ایک وقفہ ہوتا ہے لیکن طولانی حرکت بجائے خود ایک وقفہ ہے. وقفہ یہ وقت ایسی مکانی حالت کا نام ہے جو طولانی سفر میں گردش کرتی ہے. مذکورہ 4 شعور جب طولانی سمت میں دور کرتے ہیں اس دور کا نام وقفہ، ٹائم یا زمان ہے. لیکن جب 4 شعور محوری سفر میں اپنی مرکز کی طرف سے دور کرتے ہیں اس دور کو مکان یا اسپیس سے تعبیر کیا جاتا ہے. قانون یہ ہے کہ طولانی حرکت یا محوری حرکت یا مکان و زمان کی دونوں حالتیں طولانی سمت میں اور محوری سمت میں ایک ساتھ گردش کرتی ہیں. یہ دونوں گردشیں مل کر شعور کے اندر مسلسل تخلیق کرتی رہتی ہیں. اس کی مثال ہم لٹو سے لے سکتے ہیں. ڈوری میں باندھ کر لٹو کو پھینکا جاتا ہے. لٹو گھومتا ہے تو لٹو کے گھومنے کی حالت زمانی مکانی دونوں طرح ہوتی ہے. لٹو محوری گردش میں گھومتا ہے اور اس گردش میں طولانی گردش میں آگے بھی بڑھتا ہے. طولانی گردش میں آگے بڑھنا مکانیت ہے اور محوری گردش میں ایک مرکز میں دائروں میں گھومنا زمانیت ہے. لٹو چلنے کے بعد جب تھمتا ہے تو دیکھنے میں لٹو چند منٹ کے لیے
چلتا ہے. لٹو چلنے کے بعد تھمتا ہے تو دیکھنے میں لٹو چند منٹ کے لیے چلتا ہے. ساتھ ساتھ جس جگہ لٹو کی حرکت شروع ہوئی لٹو نے سفر کر کے کسی دوسری جگہ قیام کیا. طولانی اور محوری گردش دونوں مل کر زمانیت مکانیت کی تخلیق کرتی ہے. ہم طولانی حرکت کو اپنے حواس میں سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، ماہ اور سال اور صدیوں کی شکل میں جانتے ہیں اور شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طولانی گردش کو اپنے حواس میں منٹ یا مکانیت کا وقفہ شمار کرتے ہیں. جب ہماری نظر آسمان پر اٹھتی ہے تو ہمارے حواس میں سیکنڈ منٹ کے وقفے ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ ہمارا شعوری تجربہ ہے کہ ہم چند سو قدم آگے نہیں دیکھ سکتے. آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، لاکھوں میل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. چاند، سورج، ستاروں اور اجرام فلکی کو دیکھنا اس لیے ممکن ہے کہ ہم طولانی گردش کے ساتھ محوری گردش میں بھی سفر کرتے ہیں. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ طولانی گردش میں یا طولانی سفر میں جو گردش واقع ہوتی ہے گردش میں وقفہ مکانیت ہے. محوری سفر میں جو گردش واقع ہوتی ہے اس میں وقفہ مکانیت نہیں ہے. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں جو ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے، دراصل ہم طولانی گردش کے ساتھ محوری گردش میں منتقل ہو جاتے ہیں اور طولانی کا وقفہ کم سے کم ہو جاتا ہے اور محوری گردش کا وقفہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال ہم محوری گردش میں سفر کریں یا طولانی گردش میں سفر کریں، یہ دونوں گردشیں مل کر وقفہ کہلاتی ہیں. ان دونوں حرکتوں سے ہمارے حواس کے اندر ایک تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. یہ تغیر برائے بے رنگ، یک رنگ اور کل رنگ کا مجموعہ ہے. یہ دراصل وہ 4 سطحیں ہیں جن کا ابھی بیان ہوا ہے. واحمے سے اس تغیر کی شروعات ہوتی ہے. یہ تغیر خیال تصور کی راہیں طے کر کے محسوسات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تغیر اس زینے سے واپس آتا ہے، یعنی اسے محسوسات سے تصور، خیال اور واحمے تک پلٹنا پڑتا ہے. واحمہ، خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں طولانی کی ہیں. واحمہ، خیال اور تصور یہ تینوں حالتیں طولانی گردش کی ایک ہی صورت میں واقع ہوتی ہیں اور محسوساتی حالت محوری گردش میں واقع ہے. جس صورت میں طولانی گردش واقع ہوتی ہے محسوسات میں زمانی و مکانی دونوں تغیر ایک ہی نقطے میں واقع ہوتے ہیں. اس ہی نقطے کا نام